اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک۔ قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن کریم ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا رہتا ہے۔ یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ قرآن کریم کی یہ آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اس پر ضرور ہم بات کرتے ہیں کہ آج کے لیے ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کا کام کیا ہیں، ہمیں کس کس طرح ہدایت اور روشنی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں ان آیات کے مفاہیم اور معنی۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کے حوالے سے کہ روشنی اور تاریکی سے کیا مراد ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ یہ ہے وہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہے اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ خواتین و حضرات، یہ دو تین بڑے بڑے موضوعات ہیں، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جہالت کو تاریکی اور علم کو روشنی، نور اللہ قرار دے رہا ہے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں اور بصیرت کا ماخذ کیا ہے؟ عقل اور نور وحی۔ تو کچھ عقل پہ بھی ہم بات کروائیں گے اور کچھ نور وحی پہ بھی بات کروائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال ہم نے خوشنما بنا دیے ہیں۔ یہ آیت مکمل ہوئی۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں نکل کر سامنے آئیں گے۔ علم کی تعریف کیا ہے وہ بھی ہم رکھیں گے، تاریکی سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم رکھیں گے، اور کیا اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جو شخص مردہ ہے جس کو ہم زندگی بخش رہے ہیں وہ صرف اور صرف حق اور نیکی اور بصیرت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر بخشتے ہیں۔ پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ علم کی کئی سطحیں ہوتی ہیں، یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے اور کس سطح کی بات ہو رہی ہے؟ علم میں اور العلم میں کوئی فرق ہے؟ سیکھیں گے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی نذیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ انعام آیت نمبر 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ نُورًا
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس پیغمبر کے بیٹے تھے؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ احزاب میں کن صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے، یہاں پر ایک شخص بلکہ دو اشخاص کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو کہ مردہ ہے پھر اسے زندگی اللہ دے رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے تو اللہ اسے مردہ قرار دے رہا ہے۔ تو یہ زندگی موت، اس کی بنیاد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلم۔ تقابل اور کمپیریزن قرآن کا مضبوط طرز استدلال ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم یہاں دو زندگیوں کا تقابل پیش کر رہا ہے، مردہ ضمیر اور زندہ ضمیر۔ مردہ ضمیر انسان کی زندگی ہے، زندہ ضمیر انسان کی زندگی ہے۔ مردہ قومیں، ان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، زندہ قوموں کی مثالیں بھی سامنے۔ جی ہاں، مردہ ضمیر ہمارے عرف میں جسے کہتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو پیش کیا ہے۔ ایک زندہ ضمیر ہمارے معاشرے میں کیسا ہوتا ہے، ہم اس کا کردار، مردہ ضمیر کا کردار، زندہ ضمیر کا کردار، یہ دو کرداروں کو قرآن کریم اس آیت میں پیش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ۔ ایک شخص مردہ ہے، مردہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ضمیر مردہ ہے، ٹھیک۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کے مردہ ضمیر میں روح ڈالی۔ ٹھیک۔ روح کیسے ڈالی؟ ایمان کے ذریعے، ایمان کی نعمت اسے نصیب ہوئی، اس کا دل زندہ ہوا۔ کیسے زندہ ہوا جی؟ بصیرت، ایمان آیا تو بصیرت آئی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، یہ کام نہیں کر رہی ہیں، سر کی آنکھیں، اندھا یہ نہیں ہے، اندھا وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں کام نہ کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی صاحب قرآن کریم میں دو الفاظ استعمال، ایک یعمہون ہے، عامہن، عین میم ہا، اور ایک ہے عامیون، عین میم یا۔ عامیون کے معنی بھی اندھے ہونے کے ہیں، لیکن اس آنکھوں کا کام بینائی، اس میں بینائی نہ ہونا، اس کو اعمیٰ بولتے ہیں۔ اور ایک عامہن ہے، یعمہون، دل کے اندھے کو قرآن کی زبان میں عامہن کہتے ہیں، یعمہون وہ دل کے اندھے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے بصارت میری ضرورت ہے،
بصارت میری ضرورت ہے دنیا کو دیکھنے کے لیے، تو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے بصیرت بھی ضروری ہے۔ ایک شخص کے پاس اندر کی بصارت نہ ہو، بصیرت نہ ہو، آپ اس کو کتنا ہی سمجھائیں کہ بھائی بیٹا یوں نہیں، یوں نہیں ہو، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے، کیوں؟ اندھا ہے بیچارہ۔ آپ اس کو ایک اندھے کو دکھاؤ بھائی یہ سامنے جو ہے نا یہ پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، یہ چیزیں، وہ کہے گا کیا؟ تو دل کا اندھا، آنکھوں کا اندھا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کے مردہ ضمیر کو زندہ کیا ایمان کے ذریعے۔ ایمان کے ذریعے کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کو بسا دیا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت آئی، اللہ اس کے دل میں سما گیا، اللہ کی صفات اس کے دل میں آئی، اسے پتہ چلا کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اللہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، وہی مجھے پلا رہا ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے، میری ساری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے بنایا ہے، ایک دن اس کی عدالت میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اس کے دل میں ایمان آیا، ایمان بالآخرہ آیا، ایمان آیا، ذہن تبدیل ہوا، ذہن کے تبدیل ہونے کے بعد کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، نورن سے مراد اتباع قرآن اور اتباع رسول۔ اب اپنی زندگی میں وہ قرآن اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کے چل رہا ہے، قرآن نے جسے صحیح کہا اسے کر رہا ہے، قرآن نے اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے غلط کہا ہے اس سے رک رہا ہے۔ اچھائی اور برائی کے لیے وہ قرآن سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سیرت طیبہ سے روشنی لے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس اتباع دین کے ساتھ، اتباع پیغمبر کے ساتھ، دین کی پابندی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کے ساتھ وہ دنیا میں رہ رہا ہے، یعنی دیندار آدمی ہے، دینداری کی پابندی اور دین کا پابند بن کے چل رہا ہے۔ کَمَّن مَثَلُهُ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَّن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ دوسرا شخص ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ کفر کو، قرآن کریم ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ قرآن نے کفر کو ظلمت کہا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ برائی ظلمت ہے، ظلم کے لیے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کو بھی ظلمت کا ہے۔ ہر برائی کفر کی صورت میں ہو، شرک کی صورت میں ہو، بے دینی کی صورت میں ہو، ظلمت۔ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر، اس کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے، بے ایمانی سے بھرا ہوا ہے، یہ شخص مردہ ضمیر ہے، مردہ ضمیر، یہ اندھیروں میں ہے۔ اس کی مثالی زندگی میں ایسی ہے جیسے انجن کے پیچھے لگے ہوئے ڈبے، انجن کے پیچھے جیسے لگے ہوئے ڈبے ہوتے ہیں، اب وہ ڈبے بھی چل رہے ہیں لیکن وہ کس کے سہارے چل رہے ہیں؟ انجن کے سہارے چل رہے ہیں۔ اب یہ جو شخص دنیا میں چل رہا ہے یہ ٹرینڈ دیکھ کے چل رہا ہے، اس کو کوئی انگلی یا تو فیشن کے نام پہ کوئی اس کو چلا رہا ہے، اس کی اپنی سوچ نہیں ہے، اپنی عقل نہیں ہے، اس کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے، بصیرت، عقل پہ پردے کیوں پڑے؟ اس لیے کہ دل میں بصیرت نہیں ہے۔ جب دل میں بصیرت نہ ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ اچھا ہے، اچھا یہ اچھا ہے، یہ اچھے کو برا، برے کو اچھا، فیشن کے نام پہ جو اسے سمجھایا جاتا ہے، جو اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ وہی اچھا، اپنا دماغ کام۔ یہ پھر بے حیائی کو اچھا، حیا کو برا، بے دینی کو اچھا، دینداری کو برا، مسجد آنے کو برا، کلب میں جانے کو اچھا، کپڑے اتارنے کو اچھا، کپڑے پہننے کو برا، پردے کو برا، بے پردگی کو اچھا، بے حیائی کو اچھا، حیا کو برا، الٹ۔ کیوں؟ اس لیے بیچارے کا اپنا دماغ نہیں ہے، تو فیشن، جیسے فیشن کے نام پہ، ٹرینڈ کے نام پہ یہ بیچارہ چل رہا ہے ریل کے ڈبے کی طرح۔ یہ کیوں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ جس میں کفر ہوتا ہے نا، ایمان نہیں ہوتا، اس کے لیے برائی پرکشش ہوتی ہے، یہ اللہ بنا دیتا ہے۔ صحیح، اللہ نے اپنی طرف بھی نسبت کی، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم۔ جی ہاں، قرآن کریم نے شیطان کی طرف بھی کی ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ۔ ٹھیک ہے، شرکاء سے مراد جن بھی ہیں، آج کے لیڈر بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، غیر مسلم حکومتیں بھی ہیں،
یہ سب شرکا میں آ گئی. ٹھیک ہے. برائی کو خوشنما بنا کے خوبصورت بنا کے پیش کرنا, بروں کو خوشنما اور خوبصورت بنا کے پیش کرنا. جو ننگا ہے, کل جسے ہم طوائف کہتے تھے, آج ان طوائف کو ہیرو کہا جاتا ہے. کل جسے ہم ننگا پن کہتے تھے, آج اسے جرت کہا جا رہا ہے, آج اسے فیشن کہا جا رہا ہے. یہ جو فیشن ہے زینا, برائی ہے, اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا. کہنا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ. زخرف کی معنی کیا ہے؟ اوپر سے سونے کا پانی چڑھانا. نیچے گند ہے لیکن اوپر سے کیا چڑھا ہوا ہے؟ میک اپ کرا ہوا ہے, سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے, اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے. تو برائی خوبصورت لبادے میں ہے, برائی کے اوپر خوبصورت کور چڑھا ہوا ہے. ایک ظالم ہے, ایک برا ہے, ایک ننگا ہے, اس کے اوپر ایک خوبصورت کور چڑھا ہوا ہے, خوبصورت القاب کا. تو یہ اندھا کیا کرتا ہے؟ اچھو میں نے اس کی طرح بننا ہے, ٹی وی کا جو ننگا ہے اس کی طرح بننا ہے, لیکن ایک باکردار عالم کی طرح نہیں بننا. ایک باکردار عالم کی طرح نہیں بننا. کیوں؟ آج کا زمانہ اس کو زیرو کہتا ہے, اس کو ہیرو کہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور خواہشات کی اتباع کرنے لگتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اللہ علی علم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, سوالات رکھوں میں آپ کی خدمت میں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بصیرت, ہے نا. بصیرت انسان کو حاصل ہوتی ہے, اور یہاں اس آیت میں بھی اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ایک شخص جس کو بصیرت حاصل ہو گئی, روشنی حاصل ہو گئی, اور دوسرا شخص جو تاریکیوں میں پڑا ہوا, دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اور ان کے اعمال کو, کفار کے اعمال کو, نافرمانوں کے اعمال کو ہم نے خوشنما بنا دیا ہے. یعنی اللہ وہ اعمال خوشنما بنا رہا ہے. کیا اس لیے بنا رہا ہے کہ جو تاریکیوں میں ہیں اور وہ روشنی کی طرف آنے کی خواہش نہیں رکھتے, وہ انہی تاریکیوں میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں, اپنے عقل کو معیار بناتے ہوئے. یعنی عقل سے مراد یہاں خواہشات ہیں یقیناً. میرا سوال اس ذیل میں, اس پس منظر کے بعد یہ ہے کہ جو بصیرت ہمیں حاصل ہوتی ہے, یعنی جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ عقل اور وحی دو ہیں نا, ماخذ عقل سے, کہ میں عقل کو اپنا خدا بنا رہا ہوں اور اس کی اتباع کر رہا ہوں, یا میں وہی خداوندی کی طرف جا رہا ہوں. ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے. اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, اللہ فرما رہا ہے. تو جن کو اللہ تاریکیوں سے نکال کر نور میں لا رہا ہے, یعنی قرآن سے قریب کر رہا ہے, نور سے مراد یہاں قرآن, تو کیا وہ بھی من جانب اللہ ہے؟ اور جو لوگ جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے, تاریکیوں میں ہیں, وہ بھی من جانب اللہ ہے. ہدایت اللہ کن کو دیتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو انیس صاحب ہماری ایک بڑی غلطی ہے, ہم وحی کا مقابل عقل کو سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں کوئی ایک جگہ بتائیں کہ جہاں یہ کہو کہ سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو اپنی عقل پہ چلے, کہیں نہیں. خواہشات ہے. الہ ہوا, جی, اور خواہش بھی وہ جو بغیر ہدی من اللہ ہو. ٹھیک ہے, عقل استعمال کرنے کی تو قرآن دعوت دیتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا افلا تعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے, اولو النہا. ٹھیک ہے, عقل والے. تو قرآن تو عقل کے استعمال کی دعوت دیتا ہے. پھر جو لیڈنگ وہ ہے نا, لیڈ کرنے, قرآن انسانی اعضاء میں سے 3 اعضاء کو قرآن مخاطب کرتا ہے, آنکھیں, کان اور دل, یعنی عقل و قلب. قرآن ان کو مخاطب کرتا ہے. قرآن ان کو مخاطب کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ راہ حق کے ذریعہ یہی ہیں. راہ حق کا ذریعہ یہی ہیں. وہی اگر رہنمائی کر رہا ہے تو رہنمائی لینے کا, وہی سے رہنمائی لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ میری عقل ہے, میری آنکھیں ہیں, میرے کان ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. تو یہ جو عقل ہے اور وحی ہے, عقل استعمال کب ہوگی؟ جب عقل او من کان میتن, یہ مردہ نہیں ہوگی بلکہ زندہ ہوگی. ٹھیک ہے.
اگر میری عقل مردہ ہو جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے، عقل مردہ ہو جاتی ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے کرتوتوں کی وجہ سے. ایک شخص کرتوتوں پہ کرتوتے کیا جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے، غلط خواہشات کے پورا کرنے کی وجہ سے دلوں کو بھی کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. اب یہ زنگ لگتا گیا، عقل پہ پردے پڑ گئے. عقل کی آنکھوں پہ بھی پردے پڑ گئے، عقل پہ بھی پردے پڑ گئے، اور عقل کے کانوں پہ بھی پردے پڑ گئے. اب جب پردے پڑ گئے، اور یہ پردے جو پڑے ہیں یہ جبرن نہیں پڑے، اس بندے کی اپنی مرضی اپنے اختیار سے یہ پردے پڑے. اب میں چاہ رہا ہوں گمراہی، اور اللہ تعالیٰ میری گمراہی نہ چاہے. میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچنے کی توفیق دی، دوسری دفعہ میں بار بار اسی راستے پہ چل رہا ہوں. تو اگر اللہ مجھے اس سے زبردستی ہٹائیں تو اس کا مطلب ہے میں مخلوق ہے، میں تو پھر مجبور محض ہوا. میں جو چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اینڈ میں اس کا فیصلہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شروع میں جو مجھے لے کے چل رہا ہے، یا جو میں چل رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے چل رہا ہوں. مجھے برائی پہ چلانے میں معاون میری خواہش بنتی ہے، برائی پہ چلانے میں معاون شیطان بنتا ہے. جب یہ مجھے چلاتے جاتے ہیں اور میں قرآن سے رہنمائی نہیں لیتا، میں علماء کرام سے رہنمائی نہیں لیتا، تو رہنمائی نہ لے کے جب اس راستے پہ کا پکا ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی. یہ جو نسبت ہے یہ فیصلے کی ہے، چلانے کی نہیں ہے. اس لیے کہلوں سے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. راستہ پیغمبر دکھاتا ہے، لیکن ہدایت کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اے پیغمبر، آپ کی پسند کی بنیاد پہ ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوتا، سامنے والے کی طلب پہ ہوتا ہے. اب وہ طلب ایک دفعہ جگائی گئی، دوسری دفعہ جگائی گئی، تیسری دفعہ جگائی، پھر بھی نہیں جاگی، تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر سے مہر لگ جاتی. یہ جو اسی کو آج کی ہماری زبان میں بولتے ہیں مردہ قوم، مردہ ضمیر. اب یہ دو جو زندگیاں ہیں، میں نے انیس صاحب جو آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا نا کہ کمپیریزن، تقابل قرآن کریم کا بہترین طرز استدلال ہے. آپ ہر اچھائی کے اندر ایک دو کیڑے نکال سکتے ہو، ہر اچھائی کے اندر آپ ایک دو کیڑے نکال سکتے ہو، لیکن جب اچھائی کا تقابل آپ برائی سے کرتے ہو، ظاہر ہے کہ جب اچھائی چھوڑو گے تو اگلا کیا ہے؟ برائی ہے. ایک بندہ پردے پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا مقابل کیا ہے؟ بے پردگی ہے. ایک بندہ دینداری پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا مقابل کیا ہے؟ بے دینی ہے. ہدایت کا مقابل کیا ہے؟ گمراہی ہے. تو یہ جو مقابلہ ہے، یہ جو مقابلے بھائی، اگر اس میں ایک دو کمیاں ہیں تو سامنے والا جب اس راستے کو تم چھوڑو گے، اس راستے کو اختیار کرو گے، تو اس کی کمیاں دیکھ لو، اس کی کمیاں دیکھ لو. تو یہ جو کمیوں کا فیصلہ میں کروں گا اپنی عقل سے کروں گا نا، میں اپنی بصیرت سے کروں گا. اور ظاہر بصیرت پہ اور روشنی میں پھر کس سے لوں گا؟ پھر وحی سے لوں گا. ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ہے نا امین صاحب، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. ایک ایسا شخص ہے جو ہر کام دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے، ہر کام دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے. میں یہ پورے کپڑے یہ کپڑے کیوں پہنا ہوا ہوں، جسم کو کیوں چھپایا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں حکم ہے. قرآن و حدیث میں حکم ہے. ایک شخص جو کپڑے اتارتا ہے یا کوئی عورت کپڑے اتارتی ہے، کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے سوائے اتباع ہوا کے؟ ایک عورت پردہ کرتی ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وہ پردہ کیوں کرتی ہے؟ قرآن کا حکم ہے، وہ دلیل کی بنیاد پہ پردہ کر. لیکن جو بے پردگی کرتی ہے، کیا اس کے پاس دلیل ہے؟ ایک شخص شراب نہیں پیتا، اس کے پاس شراب حرام ہونے کی اس کے بعد دلیل ہے؟ شراب پینے والے کے پاس دلیل ہے. ایک شخص نکاح کرتا ہے، بدکاری نہیں کرتا، نکاح کرنے کا ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن گرل فرینڈ رکھنے کا اور زنا بالرضا کو حلال سمجھنے، کیا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ تو بے دلیل زندگی اندھی زندگی کا دوسرا نام ہے. اندھی زندگی کا دوسرا نام ہے. بے دلیل زندگی گمراہی کا دوسرا نام ہے. اور یہ جو شخص ہے یہ قرآن کی زبان میں مردہ انسان ہے. جیسے جسم پہ موت آتی ہے، اب میرے جسم کی روح کیا ہے؟ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں، میرا جسم زندہ ہے. جسم زندہ ہے اس کا مطلب میرے حواس خمسہ کام کر رہے ہیں، ہر چیز کو میں پرکھ سکتا ہوں حواس خمسہ کے ذریعے. لیکن روح کی زندگی کیا ہے؟ کیا وہ بھی سانس ہے؟ نہیں. روح کی زندگی ایمان ہے. ایمان ہے تو یہ روح زندہ ہے.
ایمان نہیں ہے تو یہ روح زندہ نہیں بہت ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. روح کو زندہ رکھنے کا طریقہ سوائے ایمان کے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا سوال چھوٹا سا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ابھی عقل اور وحی کے درمیان جو آپ نے بات کی، بلکہ اس کا تقابل اور اس کا کمپریزن آپ نے کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکنات میں سے ہے کہ عقل اور وحی کے درمیان تضاد ہو جائے؟ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا اگر ہو سکتا ہے تو کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جسے ہم علم سمجھ رہے ہیں اور عقل کے ذریعے پرکھ رہے ہیں ہماری معلومات ہی ناقص ہوں؟ بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں جہاں پہ تقابل ہو، جیسے ایک اصولی طریقہ ہے، ٹھیک ہے. قرآن میں اور حدیث میں اگر تقابل ہو جائے آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. حدیث قرآن کی آیت ہے، دوسری طرف حدیث ہے. قرآن ایک مثال دے رہا ہوں، قرآن کو ترجیح. جی. اسی طرح عقل انسانی جس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، احکام منسوسہ، احکام غیر منسوسہ، کوئی نص سے ٹکراؤ، کسی مجتہد کا اجتہاد ٹکرا رہا ہے قرآن کی کسی آیت سے، عقل ٹکرا رہی ہے نا. ایک مجتہد کا اجتہاد کس کا نام ہے؟ عقل کا نام. وہ اگر ٹکرا رہا ہے ایک منسوس حکم سے، ٹھیک ہے. ہم عقل کو سائیڈ لائن پہ کریں گے. بلکہ اگلی بات اس سے بھی آگے کی بات کہوں، آپ نے تو بڑی بات کہی تھی نا کہ عقل اور وحی کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. میں اگلی بات کہوں، عقل اور وقتی ضرورت کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ایک طرف عقل ہے، دوسری طرف عصری ضرورتیں ہیں. یعنی مجتہد فی مسئلہ آج کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے، عقل کے مطابق ہے، لیکن آج کی ضرورت اجازت نہیں دے رہی. آج کی ضرورت میں لوں تو اس میں قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی. تو میرے علماء کے اس کو بولتے ہیں عرف. عرف راجع ہے یا عقل راجع ہے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں ضرورت جو ہے، ضرورت کو عقل پہ ترجیح دی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح عقل اور وحی میں ٹکراؤ ہے کیونکہ ہمارا تو دین یہ دین فطرت ہے. دین فطرت ہے. آپ نے ہر سور یہ کہنا ہے کہ عقل ناقص ہے. یہ تو عقل کیا ہے؟ ایک میری عقل ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں ظاہر ہے پوری انسانیت کی عقل ناقص ہی ہوگی. یقیناً یہی اسی بات کو ذرا سا صرف ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر میری عقل وحی سے ٹکرا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وحی خدابندی کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. تو گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اب حضرت ایک بات بتاؤں، یہ ٹکراؤ کیوں؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. عقل دیکھیں کیوں ٹکرا؟ اگر ہر جگہ عقل موافق ہوتی تو ہم پھر عقل کے بندے ہوتے یا خدا کے بندے ہوتے؟ خدا کے اس لیے آزمائش کے لیے انیق صاحب، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے احکام بھی دیے جہاں عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارا امتحان ہے. عقل بھی عبد ہے، عقل بھی عبد ہے. جیسے ہم عبد ہیں، ہمارا پورا جسم عبد ہے، اللہ کا غلام، ہم اللہ کا غلام. میری عقل بھی اللہ کی کیا ہے؟ غلام ہے. میری عقل نے بھی غلامی کرنی ہے. اگر ہر بات میں عقل سے کے جو موافق ہو وہ لوں، عقل کے جو مخالف ہے وہ نہ لوں، تو میں نے عقل کو کیا بنا دیا انیق صاحب؟ خدا بنا دیا نا. خدا بنا دیا کہ اے اللہ تیرا حکم میری عقل کے مطابق ہوگا تو میں لوں گا، تیرا حکم میری عقل کے مطابق نہیں ہوگا تو میں نہیں لوں گا. یہی فرق انسانیت اور شیطانت میں ہے. شیطان کی دلیل کیا تھی کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میرا اور اس کا مقابلہ کیا ہے؟ یہ مٹی سے، گارے سے، بدبودار مٹی سے پیدا اور میں آگ سے پیدا. کہاں آگ اور کہاں مٹی، کہاں گارا؟ دونوں میں مقابلہ نہیں ہے. طاقتور مٹی تھوڑی ہے، طاقتور تو آگ ہے. اب جو آگ سے پیدا ہے، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا، وہ طاقتور ایک کمزور کے سامنے جھکے، یہ عقل اس کی اجازت نہیں دیتی. خدا کے حکم کو نہیں دیکھا، اپنی عقل کو دیکھا، اسی لیے شیطان بن گیا. جی شیطان بن گیا اور ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا ایک قاری ہے، قاری قرآن ہے، ایک عام مسلمان ہے. آپ ماشاءاللہ آپ عالم دین ہیں، آپ چیزوں کو بہت جانتے ہیں. تو اگر مجھ جیسا کوئی جاہل آدمی یہ ایک بات لائے کہ جناب والا میری عقل تو یہ بات کہہ رہی ہے اور عقل میں اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا، تو میرے لیے مجھ جیسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں ایسے مسائل جتنے ہیں نا، جتنے جو مسائل ہیں حضرت یہ بہت کم ہیں، لیکن ایسے موقع پہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں. میں اس کو ریفریز کر دوں. سمعنا و اطعنا.
جی میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں بات کو. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا کہ سماعت کرو اور اطاعت کرو, اطاعت. یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے. بالکل صحیح. تو کیا ایک عالم ہے, آپ نے بھی بات کی مجتہد کی, آپ نے بات کی, تو مجتہد کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, بڑا بلند ہوتا ہے, لیکن ایک عام آدمی وہ کیا سمعنا و اطعنا. اسی بات کو میں سمجھا رہا ہوں. اسی بات کو ارشاد. حکومت ہے جی, بحیثیت شہری کے میرا فرض کیا ہے؟ حکومت کے بنائے ہوئے ہر قانون کو فالو کرنا. جی ہاں. اگر حکومت کا کوئی قانون میری عقل کے مطابق نہ ہو تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ اتباع. جی, اطاعت. اور یہ سب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں. قانون دانوں نے قانون بنایا, وہ میری عقل کے مطابق نہیں ہے. میں اتباع کو فرض سمجھتا ہوں. میں اتباع کو فرض سمجھتا ہوں کہ بنانے والوں نے بنا دیا, بس حرف اخیر ہے. تو اسی طرح خدا نے مجھے ایک قانون دیا, خدا نے مجھے ایک حکم دیا, خدا نے دیا. تو اس وقت میں اسے یوں اس طرح کی مثالیں دے کے میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں کروں گا کہ اس کی بات کو عقل کے موافق کر دوں, بلکہ اس سے یہ کہوں گا کہ یہاں اگرچہ یہ عقل کے خلاف تجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور واقعتاً ہے بھی, لیکن یہ تیرا امتحان ہے کہ تو اس وقت عقل کی اتباع کرتا ہے یا خدا کی اتباع کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کی مثال ہے انیس صاحب ایسی ہے, دیکھیں اپنی بہن سے, بہن ہے, لوگ روتے پھرتے کہ کہیں رشتہ مل جائے, رشتہ مل جائے. اب بھائی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ عقلی طور پر اس کی حرمت ثابت کر دو, اس کی حرمت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. میرے پاس صرف نقل ہی ایک راستہ ہے, میرے پاس نقل ہی ایک راستہ ہے. کتا حرام ہے, بکری حلال ہے, عقل سے ثابت کرو. میں ثابت نہیں کر سکتا. یہاں میرے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے, اصول ہے جی. ایک میری عقل اور ایک خدا کی وحی. جب آپس میں ٹکراؤ ہو تو ترجیح کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے وہی کو ہوگی. اگلی بات میں کہوں, مثالیں دے کے ہم سمجھاتے ہیں. حضرت یہ بتائیں دنیا کس پہ قائم ہے؟ رحم پہ قائم. رحم سے بڑی کوئی چیز ہے؟ نہیں جی نہیں ہے. اچھا جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اس کا کوئی فیصلہ رحم کے خلاف ہو لیکن عدل کا تقاضا ہو تو اس وقت جج صاحب نے رحم کو لینا ہے یا عدل کو لینا ہے؟ عدل کو لینا. عدل میں ظلم ہو رہا ہے. جی ہاں, عدل میں ظلم ہو رہا ہے انیس صاحب. جی ہاں. عدل میں ظلم کیسے ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ٹھیلا لگایا ہوا ہے بیچ روڈ پہ, ٹھیک ہے, ایک شخص نے, اس کا مکان نہیں ہے, اس نے پبلک ایک جگہ کو قبضہ کیا ہوا ہے. اب اگر اس کا یہ قبضہ اگر حکومت توڑے تو توڑنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے پورے 8-10 افراد کا واحد کفیل ہے. واحد کفیل. رحم کا تقاضا ہے کہ نہیں یار رہنے دو یار, لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں, ہٹا دیا جائے. تو عدل اور رحم میں اصول ہے یار, ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ظلم بھی نظر آ رہا ہو کہیں, رحم کے خلاف بھی کوئی حکم نظر آ رہا ہو, تو وہاں پہ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں یار عدل رحم کے اوپر ہے. یار پھر تم وہی کو عقل کے اوپر رکھو یار, اس کو بھی تم انصاف نہیں سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. بنانے والا, حکم دینے والا اللہ, یہاں حکم دینے والا حکومت وقت ہے. حکومت وقت کا حکم عقل کے خلاف ہو تو تم کہتے ہو کہ نہیں یار حکومت وقت کا حکم ہی اوپر ہے. ہاں, وہاں اپنی عقل کو زیرو کر دیتے ہو, اپنی عقل کو تابع کر دیتے ہو. خدا کا حکم آیا اور قرآن میں سری, ایک تو ہے نا غیر سری, اس میں ذہن چلا سکتا ہوں, ایک سری حکم آئے اس میں بھی میں عقل چلاؤں. خدا نے جو حدود اللہ کا حکم دیا ہے یہ ظالمانہ ہے. خدا نے جو پردے کا حکم دیا ہے یہ اس زمانے میں پردہ نہیں چل سکتا, یہ غلط ہے. خدا نے یہ دین جو ہے وہ ریاست کے نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا, دین کو نظام سے ہٹانا ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح کی منطقیں آتی ہیں سامنے, اس طرح کی منطقیں سامنے آتی ہیں. منطقیں کیا, یہ ایک جاہلانہ دلائل آتے ہیں. آپ نے جاہلانہ کا لفظ کہا, میں کہوں عاقلانہ. ٹھیک ہے, میں ان کی عقل ہی کی بات کروں. وہ عاقلانہ سمجھ رہے ہیں. عاقلانہ وہ سمجھ رہے, سمجھنے والے کو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں کہوں گا تیری ایک طرف عقل ہے, ایک طرف بنانے والا کا حکم ہے. عبدیت صرف میری انفرادی زندگی تک محدود ہے یا عبدیت کا تعلق میری انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں سے ہے؟ تو کہے گا جی دونوں زندگیوں. جب دونوں زندگیوں سے ہے تو عقل اوپر رہے یا نقل اوپر رہے, عقل اوپر رہے یا وہی اوپر رہے, تو ظاہر ہے وہ یہی کہے گا کہ ہر صورت میں وہی ہی اوپر رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اور نقطہ سامنے آیا کہ جو میرا نور ایمان ہے اس کا فائدہ صرف مجھے ہی نہیں پہنچ رہا, میرے اطراف میں جو لوگ ہیں, میرا معاشرہ,
میری سوسائٹی، میرا ملک، میری ریاست، ان سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو بھائی یہ خداوندی کی اتباع اور اطاعت اس لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر عقل کی سمجھ میں یہ عشق سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو اقبال یاد آتے ہیں نا عقل اور عشق کے حوالے سے، تو میں ریکنسائل کروں کچھ چیزوں کو اگر وہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے سمجھنے میں، لیکن ان الحکم الا لیکن للہ۔ علی صاحب ایک گستاخی کروں، ارشاد عموماً بے دین لوگ اپنے آپ کو عقل پرست سمجھتے ہیں، جی اور دیندار طبقے کو یعنی دین پرستی کو عقل پرستی کے خلاف سمجھتے جی ہیں۔ ہاں۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج جو بے دینی کی بنیاد کیا عقل پہ ہے؟ بے دینی کی بنیاد، مجھے ایک بات بتائیے، نہیں بالکل بھی نہیں۔ لڑکے کا لڑکے سے شادی کرنا، لڑکی کا لڑکی سے شادی کرنا، اپنے کپڑے اتارنا، زنا بالرضا جس کو فورنیکیشن کہتے ہیں مغرب کی زبان میں، ٹھیک ہے، یہ لے لیجئے، کیا عقل کہتی ہے یہ جائز ہو؟ کیا عقل کہتی ہے یہ جائز ہو؟ قطعاً نہیں۔ شراب ہے، آپ شراب کو دیکھ لیجئے، شراب کے نقصانات میں نہیں بتا رہا، مغرب کے سائنسدان، مغرب کے عقلاء بتا رہے ہیں، لیکن شراب عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں، آپ کو شراب گندی منشیات نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے، شراب پینے والے کیا شراب کو اس لیے جائز سمجھتے ہیں کہ ان کی عقل ان سے یہ کہتی ہے؟ نہیں، ہوا۔ یہ ہے خواہش پرست۔ خواہش پرستی الگ چیز ہے انیق صاحب، عقل پرستی الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا دین ہمیں خواہش پرستی کی اجازت نہیں دیتا، خواہش پسندی کی اجازت دیتا۔ خواہش پسندی کیا ہے؟ دین کے تابع رکھو، خواہشیں پوری کرو۔ اسی طرح عقل پرستی کی اجازت نہیں ہے، عقل پسندی کی اجازت۔ اسی لیے یہ اجتہاد، یہ سارے جو مسائل آ رہے ہیں، یہ سارے جو علماء کرام، فقہ کس کو بولتے ہیں؟ فقہ کا دوسرا نام ہے عقل کا استعمال۔ اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ عقل کے استعمال کا دوسرا نام۔ تو عقل کا استعمال، اب ظاہر ہے کہ یہ جو عقل کی طاقت ہے وہ علم ہے، علم کے بغیر عقل کمزور ہے۔ علم جتنا آتا جاتا ہے آپ کی عقل طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ تو عقل تو ایک طاقت ہے، اسی عقل نہ ہو تو اجتہاد نہ ہو، عقل نہ ہو تو اجتہاد نہ ہو، عقل نہ ہو تو دینی احکام کی ترقی نہ ہو، عقل نہ ہو تو فقہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے یہ عقل ہی کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو ہمارے ہر مسئلے کو سامنے لے آتے ہیں عقل، ان سے ایک سوال کیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں کہ اس کی بنیاد عقل پہ ہے؟ اور میں نے ایک بات عرض کی انیق صاحب، قرآن کریم کا مضبوط اور بہترین طرز استدلال تقابل ہے، ٹھیک ہے؟ دو زندگیوں کا تقابل قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً بہت سی جگہوں پہ اللہ خیر اما یشرکون، ٹھیک ہے، ارباب بہت سے خدا بہتر ہے یا ایک خدا بہتر ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، ٹھیک ہے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا، یہاں بھی تقابل ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ یہاں پہ کیا ہے؟ تقابل ہے۔ یہاں بھی انیق صاحب دو زندگیوں کا تقابل ہے۔ میں نے عرض کیا دو زندگیاں کیا ہے؟ بے دینی کی زندگی، دینداری کی زندگی، اور بے دونوں دینی کا کی تقابل زندگی کو تاریکی اللہ قرار دے رہا ہے، اور دیندار ہمارے زندگی سامنے کو اکثر مسجد میں لوگ آتے ہیں جی، اعتراض لے کے آتے ہیں، وہ جی مسجد میں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ جی یہ بھی کرتے ہیں، وہ جی نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ جی یہ بھی کرتے ہیں۔ ان سے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو، نمازی نماز کی پابندی سے انسان فرشتہ نہیں بنتا، فرشتہ نہیں بنتا، لیکن یہ بتاؤ اپنے اس میں ارد گرد کے ماحول میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جو دین کا پابند ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار دیکھو، جو دین بیزار ہے اس کا کردار دیکھو۔ آپ کو یہ دو کرداروں کا تقابل جب کرو گے تو تمہیں دین کا پابند شخص اوپر نظر آئے گا، جی ہاں، ٹھیک ہے؟ نمازی فرشتہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جو دین کا پابند ہوتا ہے حضرت، اس کی برائیاں کم سے کم ہوتی ہیں۔ جو دین بیزار اور جو خدا کا وفادار نہیں ہے انیق صاحب، اپنے بنانے والے سے وفا نہیں کرتا، وہ آپ سے وفا کیا کرے گا یار؟ ایک آپ بیوی ہے اور وہ اللہ کے حکموں کی پابند نہیں ہے، اللہ کی اپنے بنانے والے کی وفادار نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد ہے، اپنے اللہ سے بنانے والے سے باغی ہے، وہ آپ کی وفادار کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کا دوست ہے، اللہ کا پابند نہیں ہے،
وہ آپ کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جتنے بھی اس وقت یہ جو جاسوسی کرنے والے اور دوسرے جگہوں پہ راز افشا کرنے والے اکثر یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. اپنے ہی لوگ کیوں ہوتے؟ اس لیے کہ انتخاب آپ نے غلط کیا جی. غلط لوگوں سے جب تعلق رکھو گے تو اس کا انجام بھی غلط ہوگا. اچھے لوگوں سے تعلق رکھو گے اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھے کا معنی، اچھائی کے معنی وہ جو اپنی ذات میں اچھی ہو، اس کا انجام اچھا ہو. برائی کا مطلب اپنی ذات میں ایک چیز بری ہے اور اپنے انجام کے لحاظ سے بری ہے. یہ جو دو زندگیوں کا تقابل ہے. اب میں نے ایک زندہ انسان بننا ہے. زندہ انسان بننا. ہم نے ایک زندہ قوم بننا ہے. کیا دین کو ہٹا کے، ایمان کو ہٹا کے، کہ میں ایک زندہ انسان بن سکتا ہوں؟ کبھی نہیں بن سکتا. کبھی نہیں بن سکتا. زندہ انسان اس کے بغیر نہیں بن سکتا. میں اپنے بچوں کو زندہ انسان بناؤں، اپنے گھر والوں کو زندہ انسان بناؤں، اور میں یہ کہوں دین کو ہٹا کے، خدا کو ہٹا کے. کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں زندگی بخشتے ہیں. اللہ اکبر. بالکل ایسے ہی، ایسے ہی قرآن کریم میں یہی لفظ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اکبر. اللہ اور اللہ کے احکام، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرو. کیوں؟ لما یحییکم. اس لیے کہ یہ جو عمل ہے نا یہ تمہیں زندگی عطا کرے گا. زندگی عطا. اللہ اکبر. اللہ یحیی کا لفظ ہے، احیا کا لفظ ہے. اس سے کیا ہوگا؟ احیا، یہ تمہیں زندہ رکھے گا، تمہیں زندگی ہے. یہاں بھی یہی معنی او من کان میتا فاحییناہ. یہ جو احییناہ ہے اور سادے الفاظ میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندہ رکھتے ہیں. لیکن ہمیں کیا شعور ہے اس بات کا کہ ہمیں زندگی کیسے، یعنی کس انداز سے عطا ہو رہی ہے. اور جو وحی خداوندی کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مان رہے، وہ کس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں. مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، ارشاد فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ اب جہاں یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار کے، نافرمانوں کے جو اعمال ہیں انہیں ہم خوشنما بنا دیتے ہیں، تو یہ کیا اللہ کی سنت ہے؟ تو یعنی کیا اللہ تعالیٰ تو یعنی کتب علی نفسہ الرحمہ کہ کبھی تو یہ آئے گا نا اس طرف، لیکن یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ منزل کب آ جاتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم؟ جی ہاں. اس کا جواب سورہ ملک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پرکشش بنایا ہے. پرکشش بنایا. اس پرکشش دنیا سے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں دنیا کو اوپر رکھ رہا ہوں یا اللہ کے دین کو اوپر رکھ رہا ہوں. یہ جو دنیا کی کشش ہے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ اس کشش کو قرآن دو لفظوں سے بیان کرتا ہے: زینت الحیات الدنیا اور متاع الحیات الدنیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ٹھیک ہے. میں نے شاید پہلے بھی کسی پروگرام میں شاید یہ عرض کیا ہو کہ جو متاع ہے نا یہ عارضی مزے کا نام ہے. مستقل مزے کا نام نہیں. دنیا کی جو چیزیں، دنیا پہ جو ہم مرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وقتی مزہ ہوتا ہے. وقتی مزہ ہوا ختم ہو گیا، غائب ہو گیا. جیسے عمدہ کھانا ہے، آپ نے منہ میں ڈالا تو کب تک آپ اس کھانے سے مزہ لوگے؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ گٹر میں گر جاتا ہے. کپڑے ہیں، عمدہ ہیں، آپ نے مزے لیے. وہی گھر ہے، آپ نے مزے لیے. گاڑی کا ہے، آپ نے وقتی طور پر شروع میں مزہ آتا ہے، اس کے بعد وہ وہی گاڑی وہی چیزیں بوجھ بن جاتی. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ زینت، کور. جو اوپر کور چڑھا ہوا ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اندر کچھ نہیں ہے لیکن کور پہ خوبصورت ہے. یہ کور لڑکی کی صورت میں ہو، یہ کور بنگلے کی صورت میں ہو، یہ کور گاڑی کی صورت میں ہو، یہ کور روپے پیسوں کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. لیکن جس کے دل میں انیس صاحب ایمان ہوتا ہے، ایمان، اس کے لیے پرکشش پھر برائی نہیں ہوتی. اس کے لیے پرکشش پھر دینداری ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے. قرآن کریم میں حضرت لوط سلام علیہ کا واقعہ بیان ہے. اب بدکاری کے ماحول میں جو بے دین ہوگا اس کو بدکاری اور حسین لڑکے اور حسین لڑکیاں اس کو اٹریکٹ کریں گی. لیکن حضرت لوط سلام علیہ کیا فرمانے؟ انی لعملکم من القالین.
تمہاری یہ جو گندی حرکت ہے نا اس سے مجھے شدید نفرت ہے، ربی نجینی و اہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اے اللہ ان کرتوتوں سے، ان برائیوں سے اے اللہ محفوظ فرما۔ ایک بے حیائی کو ایک مسلمان دیکھتا ہے، ایک بے دین آدمی دیکھتا ہے، کسی کو بدکاری کرتا ہوا ایک ایماندار آدمی دیکھتا ہے، ایک بے ایمان آدمی دیکھتا ہے، ایک بے دین آدمی دیکھے گا تو وہ بھی اندر سے للچائے گا کہ میں بھی کر لوں، لیکن ایک دیندار آدمی دیکھے گا وہ اس کو ایسے ہی سمجھے گا جیسے وہ کسی گندگی کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس، جی ہاں، شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے ایک بے دین آدمی کے سامنے، وہ کیا کہے گا؟ میں بھی پی لوں، کاش یہ جیسے پی رہا ہے نا مزے کر رہا ہے میں بھی ایسے ہی مزے کروں۔ لیکن ایک دیندار آدمی ہوگا شراب کو دیکھے گا، شراب کی بوتل اس کو ایسے نظر آئے گی جیسے یہ پیشاب سے بھری ہوئی، پیشاب سے بھری ہوئی۔ گندی عورت ایک طوائف کو ایک دیندار آدمی دیکھے گا وہ سر نیچے کر دے گا، طوائف بولے گی بھی کہ نہیں بھائی میری بہن ہو آپ اس سے اس کو توبہ طائب کرانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک بے دین آدمی دیکھے گا، وہ دیکھے گا اچھا طوائف ہے، اچھا بدکار عورت ہے، چلو جی اس کے ساتھ اپنا بھی راستہ بنا لو۔ تو ایمان اگر اندر مضبوط ہے تو پھر ایسوں کے لیے پھر اعمال صالحہ پرکشش ہوتے ہیں، انہیں پھر مزہ دینداری میں آتا ہے، انہیں مزہ نیکی میں آتا ہے۔ اور جب بے دینی اندر ہو، ذہن کا برا، اس کے لیے پرکشش دینداری نہیں ہوتی، اس کے لیے پرکشش پھر اگر ایک دیندار آدمی کو بدی میں کشش محسوس ہونے لگے تب تو وہ یہ کہے کہ یہ اندر سے ایمان کمزور ہے۔ اگر مجھے برائی میں کشش نظر آ رہی ہے اس کا مطلب مجھے اپنے ایمان کی محنت کرنی چاہیے، ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کا حل محنت کس انداز سے ہو؟ اس کا حل ایمان نام ہے، خاص طور سے دو بڑی جو ایمان کے دو اجزاء ہیں نا ان کا ذکر سب سے زیادہ قرآن میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ ایمان باللہ و بصفات اللہ، دوسرے نمبر پہ ایمان بالآخرہ۔ آپ آخرت کی زندگی کو سامنے لائیں گے نا کہ آخرت میں یہ جو برائی ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا انجام دیکھ، انجام اچھا ہو تو کر، انجام برا ہو تو۔ میرے لیے برائی اپنی طرف مجھے کھینچ رہی ہے، کرپشن کی طرف کھینچ رہی ہے، بدکاری کی طرف، برائی کی طرف کھینچ رہی ہے، تو مجھے اس کو دیکھنے کے لیے مجھے کیا دیکھنا چاہیے؟ انجام۔ کیونکہ فَأَلْهَمَهَا قرآن کریم میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف علیہ جی السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ، لیکن یوسف سلام علیہ نے آج کو دیکھا یا کل کو دیکھا؟ لولا الرعب، سبحان اللہ۔ خیر وہ تو پیغمبر، ان کی کیا شان، لیکن جو آپ نے نصیحت کی ہمیں وہ صرف یہ انجام دیکھیں دیکھو کہ خشیت خداوندی مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، بس میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض، یہ ایک کسوٹی۔ اور خدا کی عدالت میں میں نے پھر اس کا جواب جی دیا، یہ ایمان باللہ ہے، جواب دہی کا احساس۔ ایمان بالآخرہ۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس پیغمبر کے بیٹے تھے؟ درست جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ احزاب میں کن صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ایک پرچی آپ نکال لیجئے اور اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ جناب نجم حسن صاحب سیالکوٹ۔ نجم حسن صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ
امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا آپ فرماتے ہیں طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔